نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوۃ الہند، جیسا کہ آپ کو نام ہی سے معلوم ہو رہا ہے، وہ معرکہ جو ہندوستان کے خلاف لڑا جائے گا اور خاص طور پر ہندوستان کی مشرک حکومت کے خلاف لڑا جائے گا، اسے غزوۃ الہند کہا جاتا ہے۔ اب غزوۃ الہند کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر مختلف بشارتیں دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، ہمارے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ الہند کا وعدہ کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو پا لیا تو انفق فیہا نفسی و مالی فإن ادرکتہا انفق فیہا نفسی و مالی، اگر میں نے اس غزوہ کو پا لیا تو میں اس میں جان بھی لگاؤں گا، اپنا مال بھی لگاؤں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو کنتو خیر الشہداء، یا بعض روایت میں آتا ہے کنتو افضل الشہداء، میں بہترین شہداء میں ہو جاؤں گا، اور اگر میں شہید نہیں ہوا یعنی غازی بن گیا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم سے آزاد کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی، دو جماعت میری امت میں سے ایسی ہیں احرزہم اللہ من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے انہیں بچائے گا، یعنی جہنم سے انہیں خلاصی دے گا۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک وہ جماعت ہے جو ہندوستان کے ساتھ جہاد کرے گی، وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور دوسری وہ جماعت ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی۔ احرزہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ آگ سے بچا دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک لشکر ضرور بضرور ہندوستان کے ساتھ جہاد کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح عطا کرے گا، اور یأتون بملوکہم مغللین بالسلاسل، وہ وہاں کے حکمرانوں کو بیڑیوں کے اندر جکڑ کر لائیں گے، اور پھر وہ فینصرفون، جب وہ وہاں سے واپس ہوں گے تو وہ شام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے اور جا کر پھر ان کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں۔ اس کے علاوہ 20 روایات ایسی موجود ہیں جو غزوۃ الہند کے اوپر، غزوۃ الہند کی بشارتوں پر، اس کی فضیلتوں پر دلالت کرتی ہیں۔ اس بات میں تو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ غزوۃ الہند کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ موضوع اور من گڑت روایات نہیں ہیں۔ اب غزوۃ الہند کا مصداق کیا ہے؟ مختلف بعض علماء نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے جو جہاد کیا تھا ہندوستان کے ساتھ وہ اس سے مراد ہے، بعض نے محمود غزنوی نے جو حملہ کیا تھا ہندوستان کے اوپر، اس سے وہ مراد لیا ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ روایات میں کہیں بھی کسی ایک مخصوص واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے، کوئی بھی یا تو گزر چکا ہوگا یا آگے مستقبل میں آئے گا۔ البتہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ جتنے بھی معرکے، جتنے بھی جہاد ہو چکے ہیں اور جتنے ہوں گے، یہ سارے کے سارے غزوۃ الہند کی فضیلتوں میں داخل ہیں۔ یعنی پہلے جس طرح محمد بن قاسم نے ہندوستان کے ساتھ جہاد کیا، پھر محمود غزنوی نے حملے کیے، اس کے علاوہ آج کل کی جو صورتحال ہے یہ بھی اس کا مصداق بن سکتی ہے، متعین نہیں کر رہے ہیں لیکن بن سکتی ہے، یہ بھی اس میں سے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک جتنے بھی غزوات ہوں گے، ہندوستان کے ساتھ جو معرکے ہوں گے، وہ سارے کے سارے ان فضیلتوں کے اندر داخل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو آگ سے بچائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور اس جماعت کو فتح عطا کرے گا، اور پھر وہ جماعت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر لڑے گی۔ تو آج کل کے حالات کے مطابق یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں من حیث القوم ایک اجتماعیت
اجتماعی طور پر ایک اجتماعیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ ہم نے اپنے گھر کے اختلافات کو چھوڑنا ہے۔ گھر کے اختلافات انسان باہر نہیں بتاتا ہے کسی کو، کیوں؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کا اختلاف ہے، یہ میں نے باہر بتا دیا تو میری ہی بے عزتی ہوگی، میری ہی عزت کم ہوگی۔ تو ہمارے آپس کے ملک پاکستان میں ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں انہیں ہم اپنے گھر تک محدود رکھیں گے۔ باہر تک کی جب آپ بات آئے گی تو اپنوں کو چھیڑیں گے نہیں، غیروں کو چھوڑیں گے نہیں۔ انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی مجاہدین ہیں، جس محاذ پر جس طریقے سے وہ جہاد کر رہے ہیں، ہم نے ان کی طاقت بننا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کے لیے قوت بننا ہے، ان کے لیے سہارا بننا ہے، ان کے لیے ہم نے یعنی ان کو حوصلہ دینا ہے ہم نے، تاکہ ہمارا ملک، ہماری ملک کی جو سلامتی ہے، ہمارے ملک کی حفاظت ہو، اس کے عوام کی حفاظت ہو، پاکستان کے سرحدات کی حفاظت ہو۔